خدا سے بھی کیوں در بدر بھٹکتا ہے؟ ہم تو ہیں بس فقیر جناب امیر کے، ہم تو ہیں بس فقیر جناب امیر کے، ہم مانگتے نہیں ہیں کسی بے نوا سے بھی کیوں در بدر بھٹکتا ہے؟ انسان تو کیا ملک بھی مقام اپنا چھوڑ کے آتے رہے ہیں لینے در سیدہ سے بھی کیوں در بدر بھٹکتا ہے؟ دوزخ میں گھر بنایا فدق تم نے چھین کر، دوزخ میں گھر بنایا فدق تم نے چھین کر، دے دیتی مانگ لیتے اگر فاطمہ سے بھی، دے دیتی مانگ لیتے اگر فاطمہ سے بھی کیوں در بدر بھٹکتا ہے؟ لے مرتضیٰ سے بھی کیا تجھ کو چاہیے نہیں دست خدا سے بھی کیوں در بدر بھٹکتا ہے؟ درود و الحمد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عترتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات. حضرات محترم، میرے بعد اور بھی حضرات پڑھنے والے ہیں، اور جتنے سوالات کی چٹیں مجھ تک آئی ہیں، اگر میں ان سب پر روشنی ڈالنے لگوں تو یہ محدود وقت لامحدود ذکر کے لیے ناکافی ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنا محدود وقت میں ممکن ہو سکا میں سوالوں کا جواب بھی دیتا جاؤں اور سلسلہ بیان بھی مربوط رہے. ارادہ میرا کچھ اور تھا، لیکن
سوالات میں سرکار عمران کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا، اس لیے میں نے ایک ایسی آیت کو عنوان بیان قرار دے دیا ہے جس میں خدا جناب عمران اور اس کی آل کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے استفا کیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو۔ جب آدم اور نوح چن کے الگ ہو گئے، نہ آدم کی آل کو چنا نہ نوح کی آل کو چنا، پھر ابراہیم کو آل سمیت چن لیا۔ وآل ابراہیم، یاد رکھیے جو خود چنا ہوا نہ ہو اس کی آل بھی چنی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے استفا کیا، استفا کہتے ہیں چننے کو۔ عربی زبان میں دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ایک لفظ تو وہ ہے کہ جو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لفظ عربی کی ہے، اسے کہتے ہیں انتخاب۔ انتخاب کا مطلب ہوتا ہے الیکشن۔ ایک لفظ ہے استفا، اس کا مطلب ہوتا ہے سلیکشن۔ یعنی اللہ چنتا ہے، بہتوں میں سے کسی ایک کو چنتا ہے، اور آپ کرتے ہیں انتخاب۔ آپ بہتوں میں سے چنتے نہیں ہیں، چھانٹتے ہیں۔ پبلک چھانٹتی ہے، اللہ چنتا ہے۔ جسے اللہ چنے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، جسے پبلک چھانٹ لے وہ چھٹا ہوا۔ تو اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو آل سمیت چنا، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو چنا قیامت تک کے لیے۔ چونکہ بات مجھے سمیٹ کے کرنی اس لیے میں عرض کرتا ہوں، دوستان محترم، تاریخ میں تین مشہور ترین شخصیتیں گزری ہیں عمران نامی۔ تین شخصیتوں کے نام عمران۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام تھا عمران، حضرت مریم کے والد کا یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام تھا عمران، اور ایک میرے مولا کے والد گرامی کا نام تھا عمران۔ یہ ابو طالب نام نہیں تھا، یہ ابو طالب تو کنیت تھی۔ یہ کنیت کسے کہتے ہیں کہ شریف گھرانوں میں شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ بیویاں شوہروں کا نام نہیں لیتی۔ جب کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے نام سے آواز دیتی ہیں، اور کائنات کا جو شریف ترین گھرانہ تھا اس میں جب جناب طالب پیدا ہوئے تو اب سرکار عمران کو کہا جانے لگا ابو طالب۔ تو ابو طالب ہے کنیت، نام نہیں ہے، نام ہے عمران۔ اب یہ دشمن کی ایک چال تھی، میں کیا کہوں، کہ اس نے عمران پہ پردے ڈالے، کنیت کو مشہور کر دیا، صرف اس لیے
کہ ابو طالب کا نام مشہور کر دو، عمران کا نام چھپا دو، صرف اس لیے تاکہ جب قاری قرآن میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس عمران کی آل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ تو نام ہے عمران۔ اب 3 عمران ہیں، جناب موسیٰ کے والد، جناب عیسیٰ کے نانا، اور میرے مولا کے والد گرامی۔ اب ان میں کون سا عمران مراد ہے؟ توجہ ہے دوست؟ تو یہ تو علماء کا کام ہے، لمبی چوڑی تشریحات میں جائیں اور لے جائیں عالمانہ انداز میں۔ میرا تو طالب علمانہ انداز ہوتا ہے، اور چونکہ میرے استاد مرحوم کی قبر میرے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ شہید ہیں زندہ، اور میری بات کو وہ سن بھی رہے ہیں، انہی کے انداز میں بات کو سمیٹ کے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کر لیں، عمران نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے عمران کی آل کو چنا قیامت تک کے لیے۔ آل کا لفظ ہے، آل عمران علی العالمین۔ جناب موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا، اس عمران کے بیٹے موسیٰ ہوئے۔ موسیٰ کی آگے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا خرطوم، اس کی آگے کوئی نسل نہیں چلی، اس عمران کی آل موسیٰ پہ ختم ہو گئی۔ جناب عیسیٰ نے نہ شادی کی نہ بیاہ، اس عمران کی آل عیسیٰ پہ آ کے رک گئی۔ اب سارے علماء مجھے مل کر وہ عمران تلاش کر کے بتائیں کہ جس کی آل قیامت تک قائم رہے۔ توجہ ہے دوست؟ ہم اس بحث ہی میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ بحث ہی فضول ہے، بہت پرانی بحث ہو گئی کہ صاحب ان کا مذہب کیا تھا، صاحب ان کا مذہب کیا تھا۔ میں نے رات سرکار باب الحوائج کے آستانہ عالیہ پر تقریر کے دوران ایک سوال کیا تھا، اسے پھر دہرائے دیتا ہوں، جو حضرات وہاں نہیں تھے وہ مجھے بتائیں۔ چھوٹے چھوٹے نبی، چھوٹے چھوٹے جو سرکار کی امت شمار ہوتے ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، جناب یحییٰ ہیں، جناب اسحاق ہیں، یہ تو بچپن میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ توجہ چاہتا، میں نبی ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں نا۔ جناب یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، یحییٰ کتاب کو مضبوط پکڑو، بچپن ہی سے نبوت و کتاب و حکمت دے دی میں نے تو۔ حضرت اسحاق ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، اللہ نے نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا، فبشرناہ بغلام علیم۔ توجہ چاہتا ہوں، تو جو سب نبیوں کا نبی ہے بھائی، جو سب نبیوں کا نبی ہے، وہ 40 سال تک خاموش رہتا ہے، وہ 40 سال تک چپ رہتا ہے، نہ قرآن پڑھا اس نے، نہ اعلان رسالت کیا اس نے، اور یہیں سے غلط فہمی پیدا ہو گئی ان پڑھ مولویوں کو کہ 40 سال تک پیغمبر کو نہ علم قرآن تھا نہ علم نبوت تھا۔ تو میں فقہ جعفریہ کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے ان سب کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال تک نہ علم قرآن تھا نہ علم رسالت و نبوت تھا، میرا چیلنج ہے آپ 40 سال کے دوران نبی کا کوئی قول و فعل مجھے ایسا دکھا دیں جو خلاف قرآن گیا ہو یا خلاف نبوت و رسالت گیا ہو۔ کوئی قول و فعل مجھے ایسا دکھا دیں
پیغمبر کا جو خلاف نبوت گیا ہو یا خلاف قرآن گیا ہو، اور جب نہیں گیا تو نبی نے اعلان بھی نہیں کیا اپنے مسلک اور مذہب کا. ٹھیک ہے، کہیں کیا ہے تو بتائیں. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس 40 سال کی خاموشی میں نبی کا مذہب کیا ہے؟ میرے سنی شیعہ دوستو، بغیر کسی ذہنی تحفظ کے، جناب نقوی صاحب، میرا سیدھا سادہ سا سوال ہے کہ 40 سال تک تو پیغمبر نے اعلان نہیں کیا نا. سارے علماء مجھے مل کر بتائیں کس مسلک پہ تھے پیغمبر، کس مذہب پہ تھے پیغمبر. اگر آپ کہیں اسلام پہ نہیں تھے تو آپ خود اسلام پہ نہیں رہیں گے. توجہ چاہتا ہوں، تو آپ خود اسلام پہ نہیں رہیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ وہ تھے تو مجھے ان کا کوئی اعلان بتائیں، کوئی فرمان بتائیں. میں سمجھتا ہوں 40 سال تک خاموش رکھنے کی اللہ کی مصلحت یہی تھی تاکہ دنیا کو اس کے مربی کا بھی پتہ چل جائے کہ 40 سال کی خاموشی میں جو پیغمبر کا مذہب ہے وہی اس کی سرپرستی کرنے والے ابو طالب کا مذہب ہے. توجہ ہے دوست؟ اب یہ بحث بہت پرانی ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا، مومن تھے کہ نہیں تھے. توجہ ہے یہ نہیں؟ صاحب مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ارے میرا محدود مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جسے ابو طالب کے ایمان میں شک ہے مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان میں شک ہے. سوال یہ ہے، اب یہ بات چونکہ پوچھ لی گئی تو اس لیے میں عرض کے دیتا ہوں، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا اس طرف لے جانے کا آپ کو. علماء اہل سنت اور شیعہ مفکرین سب نے جہاں ابو طالب کے ایمان پر بحث کی تو وہاں مولانا حفظ الرحمان تک نے یہ لکھ دیا کہ ابو طالب کا کوئی قصور نہیں ہے. نہ کسی کا اس نے مال لوٹا، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کو ستایا. اگر کوئی جرم ہے تلاش کرنے میں مخالف کو ملا تو صرف ہے کہ وہ علی کا باپ کیوں. خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی شے ابو طالب کے لیے مورخ تلاش نہیں کر سکتا کہ وہ ابو طالب کا باپ کیوں، وہ علی کا باپ کیوں. میرے دوستو، میری دستبستہ گزارش ہے کہ اس میں ابو طالب کا تو کوئی قصور نہیں. یہ پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو. بھئی کوئی کسی کا باپ بنے، کوئی کسی کا بیٹا بنے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں. چاہے کسی کو کسی کا باپ بنا دے، چاہے کسی کو کسی کا بیٹا بنا دے، چاہے کسی کو ہندو کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو عیسائی کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو یہودی کے گھر پیدا کر دے، چاہے کسی کو اپنے گھر پیدا کر دے. اس میں نہ ابو طالب کچھ کر سکتے ہیں، نہ اس میں میرا مولا علی کچھ کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں تو آپ علی سے اگر اختلاف ہے تو باپ تک کیوں جاتے ہیں؟ لیکن علی سے بحث نہ کرنا اور اس کے باپ تک جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اگر علی میں کوئی نقص مل جاتا، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو دنیا اس کے باپ تک نہ جاتی. بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں، کافر تھا کہ مسلمان.
بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں. کنجوس تھے کہ سخی؟ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں. عالم تھے کہ جاہل؟ ارے بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو کہ ساری زندگی ایک سورت یاد نہ کر سکا یا ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں آپ. کہ عالم تھے کہ کم علم تھے؟ سخی تھے کہ کنجوس تھے؟ بت پرست تھے کہ خدا پرست تھے؟ بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کریں کہ بچپن سے اعلان اسلام کیا یا 40 سال تک انتظار کیا. ارے بحث کرنی ہے تو علی کے بارے میں کرو کہ بچپن میں سانپ کا منہ توڑ دیتا تھا یا بڑھاپے میں دیکھ کر دل چھوڑ دیتا تھا. میری دستبستہ گزارش یہ ہے کہ نہ کسی کے باپ تک جائیے نہ ہم جاتے ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ بھی اب چھوڑ دیں. ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب کے ایمان پر بحث کریں اور علی کے باپ پر بحث کریں. یہ دروازہ بند کر دیں تو اچھا ہے. اس لیے کہ اگر یہ دروازہ کھلا رکھا گیا تو ناراض نہ ہوئیے گا. میں کیا کروں، سید ہوں، رگوں میں لہو تو وہی ہے نا، وہی رگوں میں لہو ہے. اس لیے میں مجبور ہوں، اپنے لہو کی پکار پر ہی مجبور ہوں. میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ دروازہ بحث کا ابو طالب پر بند کر دیں علماء تو اچھا ہے. اور اگر علی کے باپ پر بحث کا دروازہ کھلا رکھا گیا تو پھر معاف کیجئے گا، بحث علی کے باپ پر نہیں رکے گی. پھر ہر ایک کے باپ کے لیے بحث کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. اس کا باپ کیا تھا، 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 اس کا باپ کیا تھا. علی تو اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ علی کا ابو طالب کی شکل میں باپ تو ہے. ذرا مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ ہے دوست؟ اسی لیے ہماری یہ گزارش ہے اس کو. جیسے تھے ابو طالب، بھئی ایک اللہ کا بندہ تھا، جیسی زندگی گزار گیا. اب اس پر بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس اعتبار سے میں نے کہا علی خوش نصیب ہے، اس کا باپ تو ہے. اور ایک ہے توجہ، کسی کو اختلاف نہیں اس پر. اور اگر میں تاریخ سے باپوں کی تاریخ شروع کر دوں تو کتنے نام ملتے ہیں. ابن مسافر، لیکن لطف لینے دے. سلامت رہو، لطف لینے دے. آیا کہ آیا 1200 سر، دیکھو مومنو میری طرف، 1200 سر فضا میں اڑا. جسم سے روح قبض کرنے والا اسرائیل، 1200 سروں کے نیچے جو جسم گرے تھے ان کی روحیں قبض کر کے ہانپتا ہوا، سانس پھولی ہوئی، تلوار کے قریب آ کے تلوار کو بوسہ دے کے کہتا ہے آہستہ چل. ہائے 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 ہائے. سلامت رہو، جسے لطف آیا ہے نعرہ حیدری، آہستہ چل. تلوار کہتی ہے تو کون ہے؟ آواز ہے اسرائیل. تو کیا کام کرتا ہے؟ دونوں ایک آقا کے نوکر ہیں. تو سر اڑاتی ہے، میں روحیں قبض کرتا ہوں. تلوار کہتی ہے میں آہستہ کیوں چلوں؟
جی توجہ، اب اگر آسمانی نعرہ نہ آیا میں اس سے آگے ایک لفظ بھی نہ پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے سارے کائنات اور زندگی کی محنت یہ ایک لفظ ہے۔ تلوار کہتی ہے آہستہ کیوں چلوں؟ اسرائیل کہتا ہے تو کنیز ہے، میں غلام ہوں، دونوں علی کے ملازم ہیں، دونوں ملازمت میں ہیں، دونوں کی مشترکہ ڈیوٹی کے اوقات ہے، تو ایک کام کرتی ہے صرف سر اڑاتی ہے، مجھے 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ تلوار کہتی ہے کون کون سے؟ اسرائیل کہتا ہے تو سر اڑاتی ہے تن سے، مجھے جسم سے روح بھی قبض کرنا ہوتی ہے، مرنے والے کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے، اس کی ماں کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے، پوری دنیا میں اس کا باپ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت رہو۔ مجھے حق دا امام علی، مجھے مرنے والے کی روح قبض کرنا ہوتی ہے 1، اس کا نام لکھنا ہوتا ہے 2، اس کی ماں کا نام لکھنا پڑتا ہے 3، پوری دنیا میں گھوم کر اس کا اصلی باپ تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ گھس جاتا ہے انجمن میں۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، سلامت رہو۔ اسرائیل کہتا ہے اونچا نہ بول، تلوار کہتے ہیں میری مرضی میں جیسے چلوں، تیری اپنی ڈیوٹی میری اپنی ڈیوٹی، جیسا کہ صاحب تیری اپنی ڈیوٹی میری اپنی ڈیوٹی، میری مرضی میں جیسے چلوں۔ اسرائیل کہتا ہے اونچا بھی نہ بول، میرے سامنے گستاخ کوئی نہیں ہو سکتا، میں اسرائیل ہوں، آسمانوں سے اترتا ہوں، آسمان کانپتے ہیں، زمین پہ آتا ہوں، زلزلے آتے ہیں، جس بستی سے گزر جاؤں اجڑ جاتی ہے، جس گھر میں جاؤں برباد ہو جاتا ہے، نبیوں کے پاس بغیر اجازت کے جانے کا پروانہ میرے پاس ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ علی کا نوکر ہوتے ہوئے تیرے ساتھ چپ کر کے کھڑا ہوا ہوں تو اسرائیل۔ جب اسرائیل نے اپنے اختیارات بتائے شاہ جی، تلوار جھوم کے کہتی ہے خاموش، اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، خاموش، اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر۔ اسرائیل کہتا ہے کیوں؟ تلوار کہتی ہے تو میرا ماتحت ہے، ادب سے کلام کر۔ شاباش شاباش شاباش، تو میرا ماتحت ہے، ادب سے کلام کر۔ تلوار کہتی ہے واجب ہے تجھ پہ، آج میرا احترام کر، چل ہٹ مجھے نہ روک، ادھر اپنا کام کر، چل ہٹ مجھے نہ روک۔ شاہ جی رات کو مصلے پہ اگر میرا شعر یاد آ جائے تو دعا کرنا، نہ یاد آئے تو کوئی دعا نہ کرنا۔ تمہیں اگر شعر اچھا لگے تو نعرہ ضرور آئے، اچھا نہ لگے تو کوئی نعرہ نہیں۔ اسرائیل کہتا ہے تلوار سے کیوں زلزلہ، توجہ میری جانے، اسرائیل کہتا ہے کیوں زلزلے مچا رہی ہے، کیوں قیامت مچا رہی ہے، کون سی ایسی جلدی ہے، زلزلہ کیوں برپا کر رہی ہے، تو بھی یہی ہے میں بھی یہی ہوں، میں نے یہی کہا ہے ذرا آہستہ چل، کیوں اتنا زلزلے مچا رہی ہے؟ علی کے کلائی چوم کے تلوار جھوم کے لہرا کے کہتی ہے کیوں زلزلہ برپا نہ کروں کائنات میں، کیوں زلزلہ برپا نہ کروں کائنات میں۔ یہ شعر میرا دفن ہو گیا، زندگی بھر اس بستی میں نہیں آؤں گا، اگر تو نے اونچا نعرہ لگایا ساری زندگی آتا رہوں گا۔ تلوار کہتی ہے کیوں زلزلہ برپا نہ کروں کائنات میں، اسرائیل کہتا ہے کیوں؟ تلوار کہتی ہے کیوں زلزلہ برپا نہ کروں کائنات میں، کیوں؟ تلوار کہتی ہے آئی ہوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں۔ شاباش، بلند ترین نعرہ۔ ہاں سلامت رہو جی، کیوں زلزلہ برپا نہ کروں کائنات میں، کیوں؟ آئی ہوں پہلی بار۔ سبحان اللہ، خیبر میں یہی تلوار، احد میں یہی تلوار، بدر میں یہی تلوار، بیر العلم میں یہی تلوار علی کے کام آتی رہی۔ علی کے بعد حسن کے پاس آئی، حسن نے امانت سمجھ کے رکھ دی۔ کائنات میں ایک مظلوم ایسا ہے سارا دن تلوار واسطے دیتی رہی،
مجھے آزما. حسین کہتا ہے میں غریب ہوں. شاباش 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 شاباش. حسین کہتا ہے میں. تلوار کہتی ہے عباس میرے سامنے گیا، میں کہتی رہی. اکبر میرے سامنے گیا، میں کہتی رہی. قاسم کی لاش کے ٹکڑے میرے سامنے تو نے چنے، میں کہتی رہی. اون و محمد میرے سامنے گرے، میں کہتی رہی. حسین کہتا ہے میں غریب. اس سے آگے میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا. آج تجھے سمجھانے کے لیے 2 لفظ کہتا ہوں. آخر تلوار کہتی ہے اپنی ماں سے شرمسار نہ کر، اپنے بابا سے شرمسار نہ کر. بسم اللہ. غریب تھا یا زمانے سے میں بتاتا ہوں قبلہ، میں نوکر آپ کا یہی کہہ رہا ہوں. جب تلوار نے کہا ماں زہرا کا واسطہ کوئی کام تو بتا، اس وقت زمین پہ بیٹھ کے تلوار کو نیام سے نکال کے حسین کہتا ہے کرے گی غریب کا کام. آواز آئی جنگ کرنی ہے. حسین کہتا ہے نہ لڑنا ہے، نہ تیرے دشمن مارنے ہیں، نہ پھر کام کیا ہے. حسین چپ کر کے آہستہ سے رو کے کہتا ہے میں غریب ہوں، کوئی کام نہیں بتاتا. ایک کام آ پڑا ہے، کوئی اور رہ نہیں گیا. میرا 6 ماہ کا اصغر مر گیا ہے، اس کی قبر بنا دے. شرم کر کے روتا ہے، شرم کر کے روتا ہے. شاہ جی میرے بھائی فدا حسین شاہ صاحب نے ابھی ممبر پہ آ کے کہا تھا زادی صاحب کا جملہ کہ ہم سید اجڑ گئے ہیں. کوئی سید یہ نہ کہا کرے ہم آباد ہیں. میں پڑھتا ہوں مصائب. تو رکھ پتھر میرے سامنے، اگر دوپہر کے اس وقت پتھر میں سے پانی نہ نکلے. شاہ جی حسین کے مصائب کس کام کے؟ برداشت کر کے دکھا اگر برداشت کر سکتا ہے. حسین اتنا بڑا مظلوم ہے، ماں چھوڑ گئی. ہاں قبلہ، ایک ضرب پہ نانے نے کہا علی اور فاطمہ تم جانو حسین جانے، میں جا رہا ہوں. دوسری ضرب پہ علی کہتا ہے بطول تو جان حسین جانے. لیکن ایک ضرب ایسی لگی پیسے پہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے زہرا کہتی ہے حسن تو جان. شاہ جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی روؤں. اس مجلس اعزاز میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو مجلس کے دوران ان کو میلی نظر سے دیکھے، خدا شمر کے ساتھ اس کا حشر کرے. میں سید ہوں، یہ میری مائیں بہنیں ہیں جو بزرگ خواتین ہیں، میری سگی مائیں، میری سگی بہنیں بیٹھی ہیں. اور میری ماں بہنوں رویا کرو زہرا کے لال کو. سنت ہے بی بی زینب کی، یہ روئے نہ روئے مرد ہیں، تم ضرور رویا کرو. 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ 2 لاکھ کے ہجوم کے سامنے زینب ایک چادر کی بھیک مانگ کے کہتی کہ یہ کلثوم میرے بھائی کا کوئی پرسا نہیں دیتا. شاباش شاباش الحمدللہ. شاہ جی میرا جی چاہتا میں اس وقت کا واقعہ سناؤں. ہے اجازت بابا؟ شمشیر نقوی صاحب اجازت ہے؟ اور کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے اجازت. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کوئی سید دادی میری ماں بہن بیٹھی ہو مجھے اجازت دو. 2 لفظ سناتا ہوں. سارے چلے گئے، بچ گیا اکیلا حسین چپ کر کے بیٹھا ہے. میں نے پہلے کہا پتھر میرے سامنے رکھ، حسین کے مصائب سن سکے. وہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں، 10ویں کا دن جب ہو، محرم کی 10ویں ہو، اپنی ماں سے کہا کرو اس وقت دودھ یا شربت یا ٹھنڈا پانی بالٹی میں بھر دے، آ کے گلی میں کھڑے ہو جایا کرو. کوئی چھوٹا بچہ گزرے کہا کرو اصغر پیاسا مر گیا، آ تو پانی پی لے. سلامت رہو بھائی، سلامت رہو. رت ہے مصائب کی. یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. اصغر کی پیاس کو یاد کر کے مجھے علی کی عزت کی قسم، یہ وہ اصغر ہے، او میری ماں، یہ وہ اصغر ہے زندان شام میں، شام کے زندان میں آج
آدھی رات کو اصغر کی ماں رباب روتے سوتے ہوئے نیند میں زمین پہ ہاتھ پھیر کے کہتی اصغر اللہ جانے تو کہاں سویا ہے. بی بی زینب کہتی کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ آنکھیں مل کے کہتی ابھی تو یہاں تھا. سلامت رہو سلامت رہو. ہائے 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 ہائے. حوصلے سے سنتا جس کی آنکھوں میں ابھی تک کوئی آنسو نہیں آیا، یہاں پردے میں یہیں کہیں صبح سے بیٹھی ہوگی، شام کے سنگریزوں پہ زخمی ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھی ہوگی، کہا ہوگا اما فضا میرے بھائی کا پرسا دینے والے آئے ہیں، دور کا سفر ہے، آپ پرسا لے آئے، تم پانی بھی پی لو گے کھانا بھی کھا لو گے. وہ شام کی مسافرہ ہے، نہ تم نے پانی پوچھا نہ میں نے پانی پوچھا، پیاسا رہنے کی عادی ہے، آپ مل کے اسے پرسا دے. ہے جان جی اکیلا بچ گیا حسین. میں مصائب پڑھ جاؤں گا، روک اس لیے گیا ہوں تو سانس لے لے. حسین کے مصائب برداشت کرنا تیرا کام نہیں. میں لفظ کہتا ہوں تو سن. شاہ جی 71 لاش اٹھائی ہوئی، 3 دن کا پیاسا، 9 دن کا روزہ دار، سامنے بہنوں کے خیمے چپ کر کے بیٹھا ہے، قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے. عمر ابن سعد کہتا ہے اس کا کوئی نہیں رہ گیا، جو اب زیادہ ظلم کرے گا زیادہ انعام دوں گا. 6 قاتل نکلے ہیں قبلہ گھوڑوں پہ، فضا کھڑی ہے خیمے کے دروازے پہ، پیچھے زینب و کلثوم کھڑی ہے. فضا نے 6 قاتلوں کو آتے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے آہستہ کہتی ہے بار الہ اتنا قریب تو نہیں تھا. شرم کر کے رو رہا ہے، اتنا قریب تو نہیں تھا. بی بی زینب کہتی ہے اما فضا کیا ہوا؟ آواز آئی دعا کر اما مر جائے. آواز آئی کیوں؟ کہ قاتل 6 ہیں، حسین اکیلا ہے. سکینہ کہتی ہے دادی اما، دادی فضا یہ قاتل کیا چاہتے ہیں؟ فضا کہتی ہے ابھی ابھی عمر ابن سعد نے منادی کرائی ہے، اس کا کوئی نہیں رہ گیا، جو جتنا ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام دوں گا. یہ زر جوہر دولت کے لالچ میں حسین کو ذبح کرنے آ رہے ہیں. مجھے پاک بطول کی چادر کی قسم، 3.5 سال کی سکینہ دوڑ کے ہر خیمے میں گئی، اپنا دامن پھیلا کے کہتی ہے بیویو کسی کے پاس زیور ہے جہاں ڈال دو، میرے بابا کا کوئی نہیں رہ گیا، میرے بابا کے قاتل آ رہے ہیں، میں انہیں جا کے دوں گی، میرا بابا بچ جائے گا، تمہیں دوبارہ لے کے دے دوں گی. سلامت رہو بھائی. بابا بزرگ ہر مجلس میں تو ہوتا ہے. کیا جی اجازت ہو تو بات کر دیتا ہوں، اگر اجازت ہو 2 لفظ اور پڑھوں. میرا بھائی سگا بھائی، نہ حکومت کی ملازمت کی پرواہ. حسین کہتے ہیں تجھے اجازت دے دوں، ہو سکتا ہے کوئی گستاخ میری بہن کے خیمے کے پاس پہنچ جائے، میں مر جاؤں گا، میں حسین ہوں، غیرت مند ہوں. ہاں بھائی سنتا شاہ جی آپ نے کہا ہے اسی لیے بیٹھے. 2 لفظ مصائب کے میں پڑھتا ہوں، مل کے میں تیری گردن میں باہیں ڈال کے تو میری گردن میں باہیں ڈال کے 2 سید آپس میں پرسا دیں گے. یہ مومن ہیں، آپس میں گلے مل کے حسین کو روئیں گے. اکیلا حسین بیٹھے قبلہ، قبضہ تلوار پہ ہے پیشانی. اب دیکھ میری طرف، چپ کر کے بیٹھا ہے. 6 قاتل آئے ہیں، آ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. حسین چپ ہے. ہائے میرا مولا. پہلا قاتل ہے مرثد ابن اخنس، کہتا ہے پہلا ظلم میں کروں گا، قبر تک یاد رکھے گا. کہتے ہیں کر ظلم. گھوڑے سے اترا، بہنیں دیکھ رہی ہے، حسین کے سامنے بیٹھ گیا 3 قدم پہ. ہے اجازت پڑھ دوں؟ برداشت کر جاؤ گے؟ پڑھ دوں میں قبلہ؟ اگر غلط پڑھوں زینب شفاعت نہ کرے، اگر صحیح پڑھوں تو نہ روئے، تو جان زینب جانے. پہلا قاتل مرثد ابن اخنس اترا. او میری ماں، او میری بہنوں، 3 قدم پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین حسین. اجازت دیے تو پڑھ رہا ہوں. حسین حسین. تیسری آواز پہ تیرے آقا نے زخمی پیشانی اٹھائی تلوار سے،
ادھر حسین کی پیشانی تلوار سے اٹھی، ادھر اس بغیرت نے ایک وزنی پتھر لے کے حسین کی زخمی پیشانی پہ اتنے زور سے مارا، حسین کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف آئے، 3 دفعہ آواز آئی، واہ غربتا، واہ غربتا، ہائے میری غربت، کرتا ماتم، کرتا ماتم۔ روتے آؤ بھائی، روتے آؤ، روتے آؤ۔ 2 لفظ اور پڑھتا ہوں، ابھی سنبھلا نہیں سید دادا، حسین سنبھلا نہیں، میں نے وعدہ کیا ہے تو اٹھ کے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال کے نہ روئے، حسین کے مصائب کوئی نہیں۔ ابھی حسین سنبھلا نہیں، ایک ظالم نے نیزہ مارا، دایاں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے نیزہ نکالا، خون کا فوارہ چھوٹا، حسین کہتا ہے اماں تیرا ادھار اتر گیا، شاباش بھائی، حسین کہتا ہے اماں تیرا ادھار اتر گیا۔ ابھی اگر اور سننا چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں بات کروں، اگر اور سننا چاہتے ہو، یا حسین مولا مجھے معاف کرنا، بی بی زینب میں تیرے بھائی کا مصائب پڑھ رہا ہوں، میں مر جاؤں، میری معراج۔ قبلہ ایک لفظ اور پڑھنے دے مجھے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، دیکھیں نا سید ہے، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم، اسے کھڑا کر کے مجھے اس کی قسم، تیسرا ظالم ہے محمد بن اشعث بن قیس کندی ملعون، یہ کہتا ہے تمہیں ظلم کرنا نہیں آیا، آگے بڑھ کے میری ماں بہن، اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا حسین کے رخسار پہ، اتنے زور سے تبادہ مارا، 3 دفعہ آواز آئی، اماں اماں، جدا پہنچے لا شک